کیوں بٹھایا ہوا لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے، اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے، بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے، وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا، غیرت گئی، ختم غیرت. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں، جوان لڑکیوں کو ہراسا. تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی، کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے، لیکن کب تک؟ آج ہے، کل ان کی اولادیں نہیں ہوں گی. اولادیں ہو گئیں تو اولادوں کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ویسٹرن سے آ رہا ہے، وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اسکول والے صاف لفظوں میں پروموٹ نہیں کر رہے، کل یہ پروموٹ کریں گے. صحیح ہے نا؟ آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے پاس ایمان اور غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر بنے گی، وہ انجینئر پیدا ہوں گے، سائنٹسٹ پیدا ہوں گے، سب پیدا ہوں گے، انسان پیدا نہیں ہوں گے. یونیورسٹی میں دیکھ لو، لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. اچھے اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی. اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زیادہ فائدہ ہے. وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے، ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا، اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے. اور کیوں بٹھایا ہوا لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے، قرآن بھی آ رہا ہے. خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے، اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے. بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے، وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا، غیرت گئی، ختم غیرت. اب وہ برباد ہوں گے. آج کی خبر ہے یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے. آج کی خبر، احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری یہ خواہش پوری نہیں کرو. تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے. ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے، دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے، کتنا غلط ہو رہا ہے. او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے. پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے، ان کے ہاں تو
اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے، بات کر لے، مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب، عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے. جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا جو قرآن، آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے، اور فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے اور میل کو کیا پڑھا رہا ہے؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے؟ روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ. کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان لڑکیوں کو ہراساں. تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے. وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی، کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو، اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی. مجھے بیان کے لیے بلایا تھا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو، سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں. یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے. وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے، نوٹ، پیسہ چاہیے، پیسہ. غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا، وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی، مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے، لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر. اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے، غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا، وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا، مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو، کیا لگتا ہے تمہارا، کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟
डॉक्टरों को लगती है कि नहीं लगती है? मुझे एक बात बताओ यार, डॉक्टर साहब को भूख लगी होगी, पठान होटल का बेहतरीन किस्म का पराठा आ जाए उनके पास छोले कबाब के साथ, डॉक्टर का दिल माइल होगा कि नहीं होगा? वो क्या, आप तो डॉक्टर हैं, आपका क्यों दिल चाह रहा है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका क्यों दिल चाह रहा है? पढ़े लिखे का पेट नहीं होता? तो इसी तरह मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन ये कुदरत ने रखी है, इसका किसी के नेक और बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तभी तो निकाह की तरगीब दी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम देखो नेचुरल मजहब है, ग्राउंड रियलिटी की बात करता है। बहुत से मजहबी रहनुमा, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने ना आपको इस्लाम का एक ऐसा तस्वुर पेश किया है कि वो इस जमीन से हटकर किसी और जगह का मजहब मालूम होता है। सही हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि औरत शैतान के रूप में निकलती है। अगर किसी मर्द की औरत पे नजर पड़े और उसके दिल में ख्यालात पैदा हो जाएं तो उसे चाहिए फौरन अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, ताकि उसके दिल में जो ख्वाहिशात हैं वो क्या हो जाएं, खत्म। और यही आपके सच्चे नबी होने की दलील है। भाई किसी के दिल में भी ख्याल पैदा हो सकता है, हां, बुरा आदमी उस ख्याल को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है, अच्छा आदमी अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए बोलो कुर्बान कर देता है और वो हलाल पर कनात करता है। तो ये गैर इख्तियारी नजर पर जब ऐसा ख्याल आया तो जो बिल्कुल एक नेचर के मुताबिक है, नेचर है ये, तो नेचर से लड़वाया जा रहा है को एजुकेशन सिस्टम में। लड़के लड़कियों को बिठा के कहा जा रहा है एक दूसरे को तमीज से देखो, और इनको नामर्द बनाओ, इनको फिर जो है ना कुछ ऐसा कोई इलाज करो इनका ताकि ये आदमी ना रहे। प्रोफेसर पे एतमाद कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन हो रही है प्रोफेसर साहब हमारी बच्चियों का ख्याल करें। इस प्रोफेसर से कौन बचाएगा आपकी बच्चियों को? मैं मानता हूं सारे टीचर एक जैसे नहीं होते, लड्डू सबके दिल में फूटते हैं, ख्यालात सब, और नहीं आ रहे तो वो बीमार है, उस कमबख्त को अपना इलाज कराना चाहिए। नेचर से मत लड़ो, खाम खम एक घुन्ने बनने की कोशिश मत करो कि हम बहुत अच्छे हैं। ये घुन्नापन है, अच्छे बच्चे नहीं है। ये तेरा क्या लगता है, ये जो मेल टीचर तुम्हारी बेटियों को पढ़ा रहा है जवान, ये क्या लगता है इसका? आपको क्या पता है इसके दिल में क्या ख्याल आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने औरत पर बाप और भाई का पहरा बिठाया है। वो भाई अपनी बहन के हक में गैरतमंद होता है, बाप बेटी के हक में गैरतमंद। इस पहरे को हमारी यूनिवर्सिटियों ने बोलो खत्म कर दिया, और ना हमारी मजहबी जमातें इस पे आवाज उठा रही हैं, ना जब मजहबी जमातें नहीं उठा रहे हैं तो बाकी कौन उठाएगा आवाज? किसी को इसकी परवाह नहीं है। कल्चर का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या हो रहा है आपको तो मैं जो वाकयात हमारे सामने, तो लोग दिल की बातें करते हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, मां बाप को पता नहीं होता बच्ची मरी क्यों है। वो भाई मरी इसलिए सेटिंग चल रही थी इसकी, अब वो बता नहीं सकती कि बाप में गैरत है भाई में गैरत है, उसको नहीं बता सकती वो। और दूसरा जुर्म यह होता है कि एक तरफ मुर्गी छोड़ दी मुर्गों में, अब उसको हलाल कांटेक्ट भी नहीं करने दे रहे, यानी गैरत दिखा रहे हैं कि शादी तुम्हारी हमारी मर्जी से होगी। बेटी को क्या बोल रहे हैं? जब अपनी मर्जी से करना था तो फिर लड़कों में बिठाया क्यों उसको ले जाके आपने? अजीब पागल बनने वाली गैरत है या नहीं है? भाई इतने गैरतमंद थे तो वहां क्यों बिठाया उसको? जब वो रोजाना 20 आदमियों को देख रही है, क्लास फेलोज को देख रही है, टीचर को भी देख रही है, प्रोफेसर के बॉडी लैंग्वेज को भी देख रही है, स्टाइल को भी देख रही है, अब वो लट्टू हो रही है, तो अब मेरे भाई उसको उसकी मर्जी से शादी करने दो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। अब ये गनीमत है कि वो शादी की बात कर रही है, वो बॉयफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रही। इस पे अपनी बच्ची के पांव धो धो के पियो। बेटी तू इतनी नेक कि तू ये कह रही है मेरी शादी कर दो, बता कहां शादी करनी है? तो जहां कह रही है आंख बंद करके फौरन कर दो। अब गैरत का मसला बनाओगे तो ये बहुत बड़ी बेगैरती है। गैरत दिखानी थी उस वक्त, नहीं आ रही मेरा ख्याल है, गैरत उस वक्त दिखानी थी, अब उस वक्त नहीं दिखाई है। तो अब जहां कह रही है आंख बंद करके बोलो, वो चरसी हीरोइन ची ना हो, इंसान का थोड़ा सा बच्चा हो तो वो कर दो, और वो शादी के लिए एग्री हो गया तो इसका मतलब इंसान का बच्चा है। वरना लड़के आजकल नहीं एग्री करते हैं, एक्चुअली अभी एजुकेशन मुकम्मल करनी है हमने, वो खींचेगा इसको, वो चस्के लेगा, वो था शादी
نہیں کرے گا, وہ چسکے لے گا, وہ اس کو کہے گا بھی 4 سال بعد شادی کریں گے, ابھی تھوڑی لائف کو انجوائے کرنے دو, شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, ہماری تعلیم. اور یہاں آتی رہی ہیں خواتین, روتی رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے, زندگیاں برباد کر کے پھر ہمارے سامنے روتی ہیں. مجھے 4 سال ایک آدمی نے لارے رپے دیے. ایک خاتون آئی, وہ بھی ڈاکٹر, میڈیکل کالج میں, ان کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر بھی ڈاکٹر. 4 سال اس نے لارے رپے دیے, پہلے ایجوکیشن مکمل ہو جائے, مفتی صاحب, اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ لارے رپے میں آئی کیوں, اس کے کیوں آئی بھائی؟ اس کے بولتے شادی کر آرام سے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے. نہیں ہوتا. تو اپنی جو طاقت ہے نا اس کو صحیح جگہ لگاؤ, ورنہ آپ کی صلاحیتیں برباد. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے, لیکن کب تک؟ آج ہے, کل ان کی اولادیں نہیں ہوں گی. اولادیں ہو گئیں تو اولادوں کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ویسٹرن سے آ رہا ہے. وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اسکول والے صاف لفظوں میں پروموٹ نہیں کر رہے, کل یہ پروموٹ کریں گے. صحیح ہے نا, کل یہ کیا کریں گے, یہ خود سکھائیں گے پروفیسر کہ کیا ہوتا ہے اگر اس کی اس سے دوستی ہے. وہ اپنے چکر میں سکھائے گا, کیونکہ صرف خدا ہے جو حق بات کرتا ہے, وہ کسی کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتا. ورنہ انسان جب بات کرے گا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرے گا, وہ اپنے مفاد پہلے رکھے گا. تو پروفیسر خود کہے گا اس میں حرج کیا ہے, تھوڑا ذہن کو کشادہ رکھو, کیوں مولویوں والی پرانی باتیں کرتے ہو, دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں, بس احتجاجات ہو رہے ہیں. تو بھائی وہ مولانا تھانوی کی بات مکمل کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے مدرسوں کے ساتھ تعاون ختم کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ چاول بیچیں گے, انڈے چھولے کا کاروبار کریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے پاس ایمان اور غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. سمجھ رہے ہو, ڈاکٹر بنے گی وہ, انجینئر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, سب پیدا ہوں گے, انسان پیدا نہیں ہوں گے. آج کسی نے امریکہ سے ایک بوڑھی عورت کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, بیچاری رو رہی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امریکن لیڈی ہے, کہہ رہی میں نے اپنے بچوں کو اتنی محنت سے پالا, اور میں سنگل مدر ہوں, ویسے ہی شوہر کے بغیر پالا ہے, جس نے پیدا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے, اکیلی ٹینشن اٹھا کے پالا ہے, اور مجھ سے میری اولاد ملنے بولو نہیں آتی. یہ ہے عورت کے حقوق. یہ کل تمہارا فیوچر بھی ہونے والا ہے. ابھی میری پیشگوئی, اس کو ریٹن فارم میں لے آؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد نا لوگ یہ دیکھیں کہ ایک مولوی یہ فضول باتیں کر کے گیا تھا. تو اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی کو ایجوکیشن, تو آپ اپنے اسکول بنائیں, آپ اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جب وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں آپ اپنے جو ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں, سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے. اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا, جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.